سورہ دہر مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 98 ہے۔ اس میں 31 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ دہر کے معنی زمانہ، وقت، زمانہ وقت۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں انسان کو وہ زمانہ، وہ وقت یاد دلایا گیا جب انسان کی کوئی حیثیت ہی نہ تھی، یعنی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو ایک وقت انسان پہ ایسا ضرور گزرا ہے کہ لوگ نہ اس کے نام سے واقف تھے نہ اس کی شخصیت سے واقف تھے۔ مثلا کسی کی عمر اگر 25 سال ہے تو اس سے پوچھیں کہ 26 سال پہلے آپ کہاں تھے، تو وہ کہے گا کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں پیدا ہوں گا، میری شکل ایسی ہوگی، مجھ میں یہ صلاحیتیں ہوں گی۔ یہ سب رب کی عطا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ کہیں اس کا نام بھی نہ تھا۔ بچے کی ولادت کے بعد لوگ سوچتے ہیں نا کیا نام رکھیں، تو ایک وقت وہ گزرا ہے کہ اس کا نام بھی نہ تھا۔ کس بات پہ غرور کرتا ہے؟ یہ مال میرا ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری فیکٹری ہے۔ ارے تجھے رب نے سب کچھ دیا، تیرا تو نام بھی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملے ہوئے نطفے سے، عورت اور مرد کے، نبتلیہ تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا تو ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو وہ شکر کرنے والا بنے یا ناشکرہ بنے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں تیار کی ہیں، واغلالا اور گلے کے طوق، وسعیرا اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ ان الابرار، اور بے شک نیک لوگ، یشربون من کأس، وہ ایسے جام سے پیئیں گے، کان مزاجها کافورا، کہ اس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ کافور کیا ہے؟ عینن، یہ ایک جنتی چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، اس سے اللہ کے خاص بندے پیئیں گے جو نہایت خاص ہوں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، وہ اپنے محلوں میں جہاں چاہیں گے ان چشموں کو بہا کر لے جائیں گے۔ یوفون بالنذر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی منتیں پوری کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، تو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ حضرت امام حسن اور امام حسین آپ بیمار ہوئے، علیل ہوئے، تو آپ کی والدہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منت مانی کہ یہ تندرست ہو جائیں تو میں 3 روزے رکھوں۔ جب ان دونوں شہزادوں کو تندرستی ملی اور یہ بیماری دور ہوئی تو آپ نے 3 روزے رکھے، حضرت علی نے بھی رکھے اور امام حسن اور امام حسین نے بھی رکھے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی جو کنیز تھیں فدہ، انہوں نے بھی وہ روزے رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مزدوری کی اور اس سے آپ نے جو حاصل کیے، اور وہ جو ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا، تقسیم کیا گیا۔ اس طرح یوں سمجھیے کہ 3 دن کے لیے افطار کا انتظام کیا گیا۔ تو جب افطار کا پہلا دن آیا
یعنی پہلے دن کا روزہ تھا، تو اس وقت افطار کے وقت ایک مسکین آیا اور اس نے سوال کیا، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سارا کھانا مسکین کو دے دیا اور سب نے پانی سے افطار کیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا اور افطار کے وقت ایک جو ہے یتیم آ گیا، تو وہ سارا کھانا جو روٹیاں تھیں وہ اس جو ہے یتیم کو دے دیں، اور تیسرے دن ایک اسیر آیا، قیدی آیا، تو اسے دے دیا گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید نے اس انداز میں بیان کیا کہ ان کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور مطلقاً ہر اس شخص کے لیے فضیلت کو بیان کیا کہ جو ایسے موقع پر ایثار کرے۔ یوفون بالنذر، وہ نظر کو، منت کو پورا کرتے ہیں، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، کہ جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی وہ صرف اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت کی وجہ سے، مسکیناً وَیتیماً وَأَسِیرًا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، قیدی کو۔ جب وہ کھانا پیش کرتے ہیں تو ان کا جو انداز ہے اور جو زبان سے وہ کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تمہیں کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم اس کے بدلے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور کوئی شکریہ کے بول نہیں چاہتے، یعنی نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم آئندہ ہماری تعظیم کرو، ہمارا ذکر کرو، کہ کسی قسم کا تم اس احسان کا بدلہ چکاؤ، اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کہو شکریہ جناب، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے عبرت ہے کہ انسان جب اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، چاہے وہ زکوٰۃ دے، حالانکہ زکوٰۃ دینا تو فرض ہے، اس کے باوجود شیطان کا یہ وار ہوتا ہے کہ جس کی اس نے مدد کی ہے اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ میری تعظیم ضرور کرے، وہ کم از کم شکریہ تو ضرور ادا کرے، لیکن اللہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ الفاظ بھی اس کا بدلہ ہو جائے، اور دنیا میں بدلہ مل گیا تو آخرت میں بدلہ پھر نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ یوں تو کوئی شخص بھی نیک شخص ملتا، کوئی غریب ملتا تو آپ اسے دعا کا کہتی ہیں، لیکن اگر کسی شخص پر آپ احسان کرتی یا کسی غریب کی مدد کرتی تو فرمایا آپ اس وقت اس سے یہ نہ کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا، آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جو آپ کو ڈر محسوس ہوتا وہ ڈر یہ تھا کہ کہیں ہم نے اس کی مدد کی اور اس کے بدلے میں ہم نے کہا بھائی ہمارے لیے دعا کرنا، تو یہ دعا کرنا اس کا بدلہ نہ ہو جائے، ہمیں اس کا بدلہ اس سے نہیں چاہیے بلکہ بدلہ اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ انا نخاف من ربنا، بے شک ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں، عبوسن قمطریرا، عبوسن جو بہت ترش ہے، قمطریرا نہایت سخت دن ہے، فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ نے انہیں اس قیامت کے دن کی برائی سے بچا لیا، وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ نے انہیں نظرہ دی یعنی تازگی، اور سرورا یعنی شادمانی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، انہوں نے جو صبر کیا اس کا بدلہ اللہ نے انہیں دیا،
جنتا و حریرا، جنت بھی عطا فرمائی اور حریرا ریشم بھی عطا فرمایا. متکئین فیہا علی الارائک، وہ آمنے سامنے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. الارائک مانے تخت. لا یرون فیہا شمسا، شمسا مانے دھوپ، وہ اس جنت میں دھوپ نہ دیکھیں گے. ولا زمہریرا، زمہریرا مانے یعنی ٹھنڈک، تو نہ تو بہت زیادہ ٹھنڈک ہوگی نہ گرمی ہوگی. ودانیۃ علیہم ظلالها، ان باغات کے درختوں کے سائے دانیتن جھکے ہوئے ہوں گے ان پر. وہ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے جس طرح چاہیں ان پھلوں کو توڑ لیں. وذللت قطوفها تذلیلا، اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. ویطاف علیہم بآنیۃ، بآنیہ، آنیہ برتن، من فضہ، فضہ مانے چاندی، چاندی کے برتن. وہ اکواب، اور چاندی کے پیالے لے کر غلمان خدام ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے. کانت قواریرا، قواریر یعنی شیشہ، وہ برتن ایسی چاندی کے ہوں گے کہ دیکھنے میں شیشے کے برتن معلوم ہوتے ہوں گے. قواریر من فضہ، کیسے شیشے؟ چاندی کے شیشے، یعنی ہوں گے چاندی کے، لیکن وہ چاندی اتنی خوبصورت ہوگی گویا کہ شیشے معلوم ہوں گے. قدروها تقدیرا، پلانے والوں نے اس میں خاص مقدار مشروب کی رکھی ہوگی. وہ مقدار کتنی ہوگی؟ پینے والے کی جو تمنا ہوگی ایسی مقدار رکھی ہوگی. بتانے کی ضرورت نہ ہوگی کہ اتنا چاہیے، بلکہ جنتی کے دل میں جتنی خواہش ہوگی اتنا ہی مشروب اس میں وہ ڈالیں گے، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زائد. یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے نا، کہ ملازم ہوں نوکر ہوں وہ مالک کی مرضی کے مطابق کام کریں، اور جتنا آپ کو کم بولنا پڑے اور نوکر آپ کی منشا کو سمجھ جائے اتنا آپ خوش ہوتے ہیں، اور جتنا آپ کو بار بار بولنا پڑے اور وہ سمجھے ہی نہیں اور وہ ہر کام بار بار غلط کرتا ہو اتنا آپ کو جو گھبراہٹ اور یوں سمجھے غصہ زیادہ آئے گا. تو جنت میں تو کوئی ٹینشن ہے نہیں، کوئی فکر نہیں. تو اس لیے جنت میں ان خدام کو بتانے کی ضرورت نہ ہوگی، جو دل میں خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ انہیں اس کی اطلاع دے دے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور اس میں جنت میں انہیں وہ جام پلائے جائیں گے. کان مزاجها زنجبیلا، جس میں زنجبیل ملا ہوا ہوگا. عینن، یہ ایک ایسا چشمہ ہے، فیہا جو جنت میں ہے، تسمى جس کا نام رکھا گیا سلسبیلا، اس کا نام سلسبیل ہے. یہ خاص جو نعمتوں کے چشمے ہیں. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے ارد گرد وہ خدام گھوم رہے ہوں گے جو ہمیشہ خوبصورت بچوں کی طرح ہوں گے. اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ، جب بھی تو ان خدام کو جنت میں دیکھے گا تو اس وقت انہیں گمان کرے گا لؤلؤا منثورا. اللہ اکبر. لؤلؤا مانے موتی، منثورا مانے بکھرے ہوئے، یعنی گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں جو دائیں بائیں چل رہے ہیں. یعنی خدام کے لیے جتنی نعمتیں انسان تصور کرتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ نعمت عطا فرمائے گا. یعنی وہ خدام انسان کی دل کی باتوں کو سمجھتے ہوں گے،
زبان سے بولنے کی ضرورت نہ ہوگی، دل میں خیال آتے ہی وہ خدام پیش کر دیں گے. پھر وہ خوبصورت اتنے ہوں گے کہ انہیں دیکھ کر ایسا محسوس ہوگا جیسے چمکدار موتی دائیں بائیں گھوم رہے ہیں. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، جب تو جنت میں دیکھے گا، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، جہاں دیکھے گا نعیماً تو وہاں پر نعمت ہی نعمت دیکھے گا. وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بڑا ملک دیکھے گا، بڑی سلطنت دیکھے گا. فرمایا ادنا جنتی کو، اور یہ وہ جنتی ہوگا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، لیکن گناہوں کی وجہ سے یہ پہلے جہنم میں جائے گا. جہنم میں جتنے مسلمان ہوں گے سب نکل جائیں گے، یہ اکیلا رہے گا. پھر اسے جہنم سے نکالا جائے گا، اور پھر جہنم میں کافر ہی کافر باقی رہیں گے، اور کافر ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے. یہ جنتی کس طرح نکالا جائے گا کہ یہ جہنم میں ہوگا اور وہ جہنم کے کنارے ایک جو ہے درخت کو دیکھے گا، تو رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا کہ اے مالک تو مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، میں پھر تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا. جب وہاں پہنچے گا تو دوسرا درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا مالک مجھے یہاں پہنچا دے، میں اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اسے وہاں پہنچا دیا جائے گا تو تیسرا درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا مالک مجھے وہاں پہنچا دے تو پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. وہاں پہنچ جائے گا تو پھر چوتھا درخت نظر آئے گا. اس طرح کرتے کرتے وہ اس درخت تک پہنچ جائے گا کہ جہاں سے اسے جنت نظر آئے گی، جنت کے نظارے نظر آئیں گے. تو وہ کہے گا مالک کو مولا تو نے یہاں تک تو پہنچا دیا، مجھے جنت میں بھی داخل کر دے. تو رب فرمائے گا کہ تو بار بار یہی کہتا ہے کہ یہ کر دے پھر میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر تو مانگتا ہے. تو کہے گا مالک کو مولا تیری رحمت کو دیکھ کر پھر مانگنے کا دل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا. چونکہ وہ جہنم سے نکلا ہوگا تو اس کے جسم پر گوشت نہیں ہوگا، تو اسے آب حیات میں غسل دیا جائے گا اور اسے خوبصورت جسم عطا کیا جائے گا، اور اس کے سارے داغ دھبے دور ہو جائیں گے. دنیا کے اندر تو انسان جو ہے وہ لنگڑا لولا بھی ہو سکتا ہے اور نابینا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جنت میں جو داخل ہوگا وہ ہر عیب سے پاک ہو کر داخل ہوگا. تو اسے خوبصورت جسم عطا کیا جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اب چونکہ یہ سب سے آخر میں جانے والا ہوگا تو یہ پھر باہر نکل آئے گا اور کہے گا اے مالک کو مولا وہاں تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، سب اپنے اپنے محلات میں، اور پوری جنت بھری ہوئی ہے. کیونکہ جنت میں جانے والے اتنے ہوں گے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک دروازے کے، چونکہ ہر دروازے کے 2 کنارے ہوتے ہیں، تو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کوئی پہنچنا چاہے اور کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر وہ گھوڑا دوڑاتا رہے تو 70 سال کے اندر بھی وہاں نہ پہنچ سکے. اتنے بڑے بڑے دروازے ہوں گے. لیکن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اتنا رش ہوگا کہ مونڈے سے مونڈا جو ہے چھلتا ہوگا، اتنا رش ہوگا، اتنے جنتی ہوں گے. تو وہ کہے گا مالک کو مولا جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، میری تو بڑی تاخیر ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ہم نے تیرے لیے جگہ مقرر رکھی ہے اور تجھے ہم نے ایسی جگہ عطا فرمائی ہے کہ پوری دنیا سے 10 گنا سے زائد تجھے جگہ عطا فرمائے. تو وہ کہے گا مالک و مولا تو مجھ سے یہ فرماتا ہے تو کیا یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ میرے لیے ہے؟ یعنی اسے تعجب ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس بات کو بیان کیا تو آپ مسکرائے اور اس جنتی کے تعجب پر آپ نے خوشی کا اظہار کیا. یعنی اسے اتنی خوشی ہوگی کہ اتنا گناہگار اور اب مجھے آخر میں جہنم سے نکالا گیا اور اتنی بڑی جنت. تو ادنا جنتی جو ہے اسے
اس زمین سے 10 گنا سے زائد بڑی جگہ جنت میں دی جائے گی. ملکن کبیرہ، جہاں دیکھے گا بڑی سلطنت ہے. بس اب یہاں پر میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں کہ دنیا کے اندر 1000 جو گز کے پلاٹ کے لیے کوشش کرنی ہو تو ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس سے بڑا پلاٹ ہو تو اس سے بڑی کوشش ہوتی ہے. جتنی بڑی کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی بڑی کوشش ہوتی ہے. جس امتحان پر بہت بڑی سند ملنی ہو اس امتحان کی زیادہ تیاری ہوتی ہے. اتنی بڑی جنت ہمیں حاصل کرنی ہے اور اتنی بڑی نعمتیں پانے ہمیں انشاءاللہ پانی ہے، تو اس کے لیے دنیا کی معمولی تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. انسان رب کی فرما برداری کرے اور ان باتوں پر وہ پریشان نہ ہو. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کافر کیا کر رہے ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، عیسائی کیا کر رہے ہیں. یہ تو جہنم میں جانے کی جو تیاری کر رہے ہیں، یہ تو جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. ہمیں تو معیار زندگی کا، ہمیں معیار زندگی بنانا ہے حضور کی ذات کو. ہمیں تو دیکھنا ہے صحابہ نے زندگی کیسے گزاری، اولیاء نے زندگی کیسے گزاری. کبھی بھی کوئی کہے نا جناب مارکیٹ کا یہ انداز ہے، دیکھیں دنیا یہ کر رہی ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، اس کو بولو رک جاؤ، یہ بتاؤ کہ غوث اعظم نے زندگی کیسے گزاری، خواجہ غریب نواز نے زندگی کیسے گزاری، داتا گنج بخش نے زندگی کیسے گزاری، ان اولیاء اور صحابہ نے زندگی کیسے گزاری. ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلیں تو اسی میں عافیت ہے اور یقیناً یہی صراط مستقیم ہے. ارشاد فرمایا عالیہم، ان کے بدن پر، ان جنتیوں کے بدن پر، ثیاب سندس خضر و استبرق. سندس اور استبرق یہ ریشم کی اعلیٰ قسمیں ہیں. ایک ریشم جو ہے وہ باریک ہے اور دوسرا جو ہے وہ دبیز ہے. تو یہ دونوں ریشم کی قسموں کا ذکر کیا گیا. سیاب مانے لباس، خضر مانے گرین سبز. تو جنتیوں کو سبز ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے. وحلوا اساور، اور انہیں پہنائے جائیں گے اساور کنگن من فضہ، چاندی کے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا. یہ ایسی شراب ہے کہ جو دنیاوی شراب کی طرح نہیں، وہ پاک ہے، اس سے سر میں درد نہیں ہوتا، اس سے نشہ نہیں آتا. ان ھذا کان لکم جزاء، بے شک یہ تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہاری جزا ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور جو تم نے جنت میں جانے کی کوششیں کی تھیں وہ کوششیں قبول ہو گئیں. اللہ تعالی ہمیں بھی جنت میں جانے کی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے.